سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے اور اس تعلیمی سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے، جو کہ اگر جسے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور جس کو آپ سن کے آگے تک بھی پہنچائیں گے تو یقیناً ایک بہتر معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ دوسرے بچے کی پیدائش میں تاخیر کا سلسلہ ہے، یعنی جڑواں بچوں میں ایک پہلے اس نے میل پریزنٹیشن کر دی، بچہ پیدا ہو گیا، اب دوسرے جڑواں بچے جو ہے اس کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو کس طرح سے تیار رہنا ہوتا ہے۔ تو مڈ وائف یا طبی عملہ اس کو مستقل اس جدوجہد میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے وقت کے اندر بچے کی پیدائش ہو جائے اور اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ پلیسنٹا کا وقت سے پہلے اخراج، دوسرے بچے کی پیدائش سے پہلے پلیسنٹا خارج ہو سکتا ہے۔ ڈائی کوریونک جڑواں میں اگر پلیسنٹا 2 ہیں تو ایک پلیسنٹا الگ سے باہر آ سکتا ہے۔ مونو کوریونک جڑواں میں مشترکہ پلیسنٹا بھی باہر آ سکتا ہے۔ اس صورت میں دوسرا جڑواں بچہ دم گھٹنے اور موت واقع ہونے کا سخت خطرے میں آ جائے گا۔ اگر ایک جڑواں بچہ یوٹرس میں رہ جائے تو خون بہنے کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ بچہ پلیسنٹا کی جگہ کے سکڑاؤ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ زچگی کے بعد جریان خون، یعنی کہ زچگی کے بعد جو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ یوٹرس کے حد سے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس کے خراب ٹون یا ہائپرٹونک ایکٹیویٹی کی وجہ سے زچگی کے بعد بھی خون بہہ سکتا ہے۔ جڑواں بچہ جس کا پہلے پتہ نہ لگ سکے، اگر یوٹرس ایک بچے کی پیدائش کے بعد بھی معمول سے بڑا لگے یا پہلا بچہ حیرت انگیز حد تک توقع سے چھوٹا معلوم ہو تو ایک اور بچے کی موجودگی کے امکان پر غور کرنا چاہیے۔ اگرچہ الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کی سہولت سے اس کا پہلے ہی پتہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جیسے ممالک میں، ترقی پذیر ممالک میں، ہر جگہ پہ، ہر خطے میں، ہر قوم قبیلے میں، یعنی کہ صحراؤں میں بھی ظاہر ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کی سہولت تو اتنی میسر نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے مڈ وائف اور طبی عملے کو خود ہی غور و فکر کر کے اور پتہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا ایک اور بچہ موجود ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جو بچہ ہے وہ معمول سے زیادہ چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اور بچہ ہے اور امکان ہو سکتا ہے۔ اگر پہلے بچے کے سامنے والے کندھے کے باہر آنے پر آکسیٹوسک دوا دی جا چکی ہے تو اس صورت میں دوسرا بچہ سخت خطرے میں ہوگا۔ اس صورت میں ڈیلیوری کا عمل تیزی سے پورا کرنا چاہیے۔ آکسیجن کی شدید کمی کی وجہ سے اس سے سانس بحال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مڈ وائف یا طبی عملے کو چاہیے کہ دوسرے غیر متوقع بچے کی خبر والدین کو نرمی کے ساتھ دیں۔ والدین کو بچے کی پیدائش کے بعد کے عرصے میں خصوصی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اب دوسرے بچے کی پیدائش میں تعطل، یعنی کہ دیر لگ جانا۔ بہت سے ایسے واقعات علم میں آ چکے ہیں جس میں پہلے بچے کی پیدائش، جو کہ اکثر وقت سے پہلے ہوتی ہے، کے بعد لیبر دوبارہ شروع ہونے میں ایک طویل وقفہ آ گیا ہے۔ دوسرے بچے کی پیدائش تک 30 یا اس سے بھی زیادہ دن کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر دوسرے بچے کے پھیپھڑے پوری طرح سے نہ بنے ہوں تو ماں کو بیٹا میتھوزون دی جا سکتی ہے۔ اس عرصے میں ماں کی حالت کی اچھی طرح نگرانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اسے انفیکشن نہ ہو اور دوسرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ مڈ وائف کو چاہیے کہ ماں کو تسلی اور دلاسا دے، کیونکہ وہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی پریشان ہو سکتی ہے کہ ایک بچے کو جنم دینے کے باوجود وہ ابھی تک حاملہ ہے۔ اسے اس حمل کے نتیجے کی طرف سے بھی فکر لاحق ہو سکتی ہے۔ اتنی ساری پریشانیوں میں اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوگی
اور یہ سہارا سب سے بہتر سہارا اس وقت جو ہے نا، جو دنیا کا اس وقت بیسٹ سہارا ہو سکتا ہے، وہ مڈ وائف کا سہارا ہوگا. وہ اسے دوست کی طرح، ایک بہت ہی اچھے ساتھی کی طرح سے اس کو سہارا دے سکتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہیں، اس کی مدد کر سکتی ہے. اور اس کا شوہر، یقیناً اس کے گھر والے اور اس کا شوہر اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ اس مرحلے سے بخیر خوبی نکل جائے. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ زچگی کے بعد کا زمانہ اور بچوں کی دیکھ بھال، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیں گے، اور اس کے بعد ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ بچوں کی دیکھ بھال ایسے بچوں کیسے ہوتی ہے. پیدائش کے فوراً بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں بچوں کی سانس کی نالی صاف ہو. بچوں کا جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب معمول کے مقابلے میں ان کا قد چھوٹا ہو. اوور ہیڈ میٹر استعمال کر کے جسمانی حرارت کو ضائع ہونے سے روکا جا سکتا ہے. ایسے بچوں کو بہت زیادہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ احتیاط برتنا ضروری ہے. دونوں بچوں کی شناخت واضح ہونی چاہیے. والدین کو دکھا دیا جائے کہ شناختی کڑے یعنی بریسلٹ ان کے ہاتھوں میں ہیں. بچے ان کی گود میں بھی دیے جائیں. نوزائیدہ بچے لیبر وارڈ سے سیدھے نیونیٹل یونٹ میں داخل کیے جا سکتے ہیں. ایسی صورت میں باپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی حالت اچھی ہو تو وہ پوسٹ نیٹل وارڈ بھیج دیے جائیں جہاں پہ ماں ان کے ساتھ ہو.